السلام علیکم ناظرین، میں یاسر افتخار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لے کر شو فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں زید پٹیل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، فیس ٹو فیس میں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ ہے کیا قرآن آسمانی کتاب ہے؟ اسلام صرف اسے آسمانی کتاب نہیں بلکہ ایک میریکل، ایک معجزہ کہتا ہے، اور بہت سے لوگوں میں اسپیشلی ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں یہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ شاید قرآن کو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے۔ تو آئیے زید صاحب سے بات کرتے ہیں اور اس کا ایک کریٹیکل انالیسس کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں سارے پہلوؤں پر۔ زید صاحب، سب سے پہلا جو میرا سوال ہے وہ یہی ہے کہ کس طرح سے آپ اس بات کو پروف کریں گے، اس بات کو ثابت کریں گے کہ قرآن آسمانی کتاب ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے دلائل ہیں جو ایک سوچنے والے انسان، چاہے کوئی بھی بیک گراؤنڈ کا کیوں نہ ہو، اسے اس چیز کی طرف آمادہ کریں گے کہ وہ غور کرے کہ قرآن کا اوریجن کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے کئی ایویڈنسز اس تعلق سے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی دلیل وہ یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ٹوٹلی پریزروڈ ہے ان اے ویری ڈیوائن مینر۔ قرآن میں ایک چیلنج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحجر میں، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کتاب کو بھیجا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کی حفاظت کی گارنٹی خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ 1400 سے زیادہ سال ہو چکے ہیں، لیکن قرآن ویسا کہ ویسا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا وہ آج تک ہے۔ اور قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جو اگر دنیا کی ساری کتابیں اگر جلا دی جائے تو بھی یہ کتاب بہت ہی آسانی سے پھر سے بن سکتی ہے، کیونکہ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہیں قرآن پورا کے پورا بائی ہارٹ ہے، یاد ہے۔ زید صاحب، میں یہاں پر ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ہمارا ماننا ہے، مسلمز کا ماننا ہے کہ بھئی قرآن جیسا تھا اس وقت ویسا ہی آج ہے۔ اس کا کیا پروف ہے کہ جیسا قرآن اس وقت تھا ویسا ہی آج ہے ایگزیکٹلی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی کاپیز ہیں میوزیمز میں آج بھی، جیسے مثال کے طور پہ ٹرکی کے استانبول شہر کے ٹاپ کاپی میوزیم کے اندر ایک قرآن کی کاپی ہے۔ اسی طرح فارمر سوویت رشیا میں جو ازبیکستان جو کنٹری ابھی ہے، اس کے تاشکند شہر کے سٹی میوزیم کے اندر ایک قرآن کی کاپی ہے۔ اور یہ کاپیز وہ کاپیاں ہیں جو تھرڈ کیلف آف اسلام عثمان رضی اللہ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز صحابہ میں سے تھے، انہوں نے وہ کاپیز بنا کر کے بھیجی تھی الگ الگ مسلم سینٹرز میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ماڈرن جو کئی سارے میتھڈز ہیں ڈیٹنگ کے، جیسے کاربن ڈیٹنگ میتھڈ یا دوسرے میتھڈز کے ذریعے ایزیلی ویریفائی کیا جا سکتا ہے کہ یہ کاپیز کب کی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پانے والے جو صحابہ کی زمانے کی کاپیز آج تک ویسی کے ویسی محفوظ ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رشین گورنمنٹ نے مسلم کنٹریز سے آنے والے ڈگنیٹریز کو ان کاپیز، تاشکند میوزیم میں جو کاپی ہے اس کے ایگزیکٹ ریپلیکاز بنا کر کے ساری مسلم کنٹریز کے ہیڈز جب آئے اور جب ان کے ڈگنیٹریز آئے تو انہیں دے کر گفٹس کے طور پر اس کی کئی سارے ایگزیکٹ ریپلیکاز ورلڈ میں سپریڈ کیے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک ایسے زمانے کی بات کر رہے ہیں، 1400 ایئرز ایک بہت بڑا پیریڈ ہے۔ اس میں عروج بھی آئے، زوال بھی آئے، جی۔ اس میں حکومتیں بدلی، اس میں ایسا بھی ٹائم آیا کہ جس کے اندر مسلمانوں کو بہت ڈیفیکلٹی سے گزرنا پڑا۔ سارے اپس اینڈ ڈاؤنز کے باوجود یہ کتاب ویسے کہ ویسی پریزروڈ رہتی ہے، جبکہ قرآن میں پہلے سے چیلنج تھا کہ اللہ نے کہا کہ میں اس کتاب کی حفاظت کروں گا۔ تو یہ بات ایک بہت بڑا میریکل ان اٹ سیلف ہے۔ ہم کئی سارے ایسے میریکلز دیکھیں گے جو ایک سوچنے والے انسان کو اس کنکلوژن کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن یہ خود ایک بہت بڑا میریکل ہے کہ یہ کتاب جس طرح سے پریزرو ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک دلیل ہے جو کہ کافی وزن رکھتی ہے، لیکن ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے زید صاحب کہ اس کا پریزرو کرنا، اس کا محفوظ رہنا کیوں ضروری تھا؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے کئی سارے میسنجرز بھیجے۔ اسلام ایک ایسا ریلیجن نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انوینٹ کیا یا سٹارٹ کیا یا اوریجنیٹ کیا یا فاؤنڈر ہیں وہ، بلکہ اسلام وہ ریلیجن ہے جو سارے پیغمبروں کا ریلیجن تھا۔ اسلام سلم سے آتا ہے، مطلب سبمیشن۔ ساروں نے یہ سکھایا کہ اپنی مرضی کو اپنے مالک کے آگے سرنڈر کریں۔ لیکن پچھلے پروفٹس اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق یہ ہے کہ جو پچھلے جتنے انبیاء تھے وہ ساروں کا میسج اپنے زمانے اور دور اور لوکیشن اور پیریڈ کے لیے تھا۔ جب وہ لوکیشن اور پیریڈ اور زمانہ گزر گیا تو تب اللہ نے اپنے ڈیوائن وزڈم میں ان سارے میسیجز
کی حفاظت نہیں کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو کتابیں جو پہلے زمانے میں اللہ کی بھیجی ہوئی وحی تھی، لیکن بعد کے زمانے میں لوگوں نے اس کے اندر رد و بدل اور چینجز کیے، لیکن قرآن کیونکہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی کتاب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی اور نبی اور پیغمبر نہیں آنے والا، تو آگے کے انسانوں کو بھی صحیح راستہ جاننا ضروری تھا قیامت تک کے۔ تو ایک اپ فرنٹ چیلنج ہے قرآن میں کہ یہ کتاب کبھی چینج نہیں ہونے والی، اور یہی ایک بہت بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا، یہ کتاب ویسے کہ ویسی پریزروڈ ہے اور ویسے کہ ویسی رہے گی۔ یہ خود ایک بہت بڑی ڈیوائن چیز ہے جسے اوپر والے نے کیا ہے اور جس کے بارے میں ہم سب دیکھ سکتے ہیں۔ زید صاحب، آپ نے بتایا کہ قرآن جیسا اس وقت تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو انہوں نے کمپائل کرایا اور اس کی کاپیز جگہ جگہ اسلامی مملکت میں بھیجی، وہ ویسی جیسی اس وقت موجود تھی ویسی آج بھی موجود ہیں، اسی آرڈر میں، اسی کرم میں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کیا یہ آرڈر تھا، یا اس آرڈر کو بعد میں ترتیب دیا گیا، اور کس بیس پہ ترتیب دیا گیا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی وحی آتی تو وہ اسکرائبز کو بلا کر انہیں ڈکٹیٹ کراتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ جی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ اسکرائبز نوٹ کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پڑھواتے تھے، چیک کرتے تھے، اور آرڈر بھی بتاتے تھے کہ کون سی آیت کہاں پہ اپیئر ہونے والی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے ورڈز ہی نہیں بلکہ اس کا پورا کے پورا جو آرڈر ہے وہ خود بھی ڈیوائن اوریجن کا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اسی آرڈر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی جو آرڈر عثمان رضی اللہ عنہ کے ٹائم پر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الگ الگ ویریس مٹیریلز پر قرآن رائٹ ڈاؤن کیا گیا۔ سب سے پہلے حافظ قرآن کے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے کئی حفاظ ایسے تھے جن کی سرٹیفیکیشن، جن کے بارے میں ریکمنڈیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا تھا کہ اگر قرآن سیکھنا ہے جیسا کہ نازل ہو رہا ہے تو فلاں 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 سے سیکھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الگ الگ ویریس مٹیریلز پہ جو نوٹڈ ڈاؤن تھا، اس کی کاپیز انڈیویجولی بھی لوگ بناتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کچھ جنگوں میں بہت سارے قرآن کے حفاظ شہید ہوئے تو انہوں نے زید بن ثابت جو فیمس اسکرائب تھے، قرآن کے کاتب رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بلایا اور قرآن کی کاپی کمپائل کی جو ایک سنگل مٹیریل میں تھی، اور یہ کاپی جو انہوں نے کمپائل کی اور جس کے چیکنگ کے کئی سارے پریکاشنز لیے گئے، کئی سارے حفاظ تبھی بھی موجود تھے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ کاپی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کاپی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حفصہ رضی اللہ عنہ کو دیا، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے جب کاپیز بنائی تو حفصہ رضی اللہ عنہ سے وہی کاپی کو لے کر انہی کاپیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ پروپیگیٹ کیا اور کامن کیا۔ تو قرآن کے تعلق سے یہ جو کنٹینیوس سلسلہ ہے، جیسے مثال کے طور پر اب اگر کوئی ڈسکوری ہوتی ہے، مثال کے طور پر کوئی بھی سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے، ہم لوگ خود تو وہ ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے، وٹنسز ہمیں وہ بات بتاتے ہیں کہ یہ ایسا ایسا ایکسپیریمنٹ ہوا، یہ ریزلٹس اور فائنڈنگز تھی، اور ہم وہ وٹنسز کی بنیاد پر اس بات کو مانتے ہیں۔ ہر ایک ایکسپیریمنٹ آدمی خود جا کے تو چیک نہیں کرتا۔ تو قرآن کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ تک یہ کئی سارے وٹنسز کا تواتر والا سلسلہ ہے۔ قرآن کے سارے جو اسناد ہے وہ متواتر درجے تک پہنچتی ہے۔ یہ سائنس آف حدیث کی ایک بہت بیوٹیفل چیز ہے کہ قرآن نہ صرف ورڈز پریزروڈ ہے بلکہ وہ چین آف نریشن سے بھی آتا ہے۔ تو جو چین آف نریشن سے آتا ہے وہ سب سے ہائیسٹ لیول آف اوتھینٹسٹی، جس کے اندر ہر لیول پر کئی سارے نریٹرز ہیں، وہ تواتر کے ساتھ یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت انسانوں کے ہاتھوں سے کرائی ہے، اللہ نے انسانوں سے خدمات لی، لیکن کرنے والا تو خود اللہ ہے، جیسے کہ ہم سب غور کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت قابل غور چیز ہے جس پر ایک انسان کو سوچنا چاہیے۔ آپ نے جو چیزیں بیان کی ان میں ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کا پرزرویشن اب تک موجود رہنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر پڑھا لکھا ہونا اس بات کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور دلیلیں ہیں جو مزید اس بات پر روشنی ڈال سکیں؟ جی، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر ایسے چیلنجز ہیں، جیسے مثال کے طور پہ سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23-24 اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم شک میں ہو اس کتاب کے تعلق سے جو ہم نے اپنے بندے پر بھیجا، فاتو بسورۃ من مثلہ، تو اس کے جیسی ایک سورہ لے آؤ، فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ،
اور اللہ کے علاوہ اپنے سارے گواہوں کو بلاؤ، مدد کے لیے پکارو، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، لیکن اگر تم نہیں کر پاؤ گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر پاؤ گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو ظالموں کے لیے، ناانصافی اور ظلم کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں یہ چیلنج ہے۔ یہ بات بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور میں اس بات پر تفصیل سے بات کروں گا، لیکن اب وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ ضرور ہمارے ساتھ رہیں مزید اس بات کو جاننے کے لیے۔ دیکھتے رہیے فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ محمد رسول اللہ۔ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو زندگی دی اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی۔ وہ اسلام جو کسی معصوم کے قتل کی اجازت نہیں دیتا، کیا وہ دہشت گردی کی دعوت دے سکتا ہے؟ وہ نبی جس نے کبھی اپنی ذات کے لیے ظالموں سے بدلہ نہیں لیا، کیا وہ اپنے امتیوں کو انسانیت کی تباہی کا پیغام دے سکتا ہے؟ آتنک واد کا ویرودھ، شیخ عبد الحسیب مدنی کے ساتھ ہر منگل رات 9:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر۔ بہتر زندگی کے لیے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار۔ اللہ نے فرمایا میں تنہا ہوں، نہ میں نے کسی کو جنم دیا، نہ مجھے کسی نے جنم دیا، اور نہ میرا کوئی ہمسر اور برابر ہے۔ انسانیت اور امن کا پرچار۔ اے لوگو، سلام کو عام کرو، آپس میں صلہ رحمی کرو۔ نفس کو شر سے محفوظ رکھنے کی ہدایت۔ آخرت کی ابدی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت۔ اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آئے جب بندہ یہ کہے کہ اے پروردگار اگر تو نے مجھے اور دنیا میں موقع دیا تو میں نیک بن جاؤں گا، لیکن اس وقت کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ پیغام قرآن جانیے شیخ سلطان سیف محمدی کے ساتھ ہر بدھ دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ ٹی وی پر۔ بہتر زندگی کے لیے اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ چل رہا ہے شو فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ۔ آج ہمارا موضوع ہے کیا قرآن آسمانی کتاب ہے؟ زید صاحب، جہاں پر ہم نے وقفہ کیا تھا، جہاں پر ہم نے بات چھوڑی تھی، وہ بات یہ تھی کہ قرآن میں کھلا ہوا چیلنج دیا گیا ہے کہ آپ اس جیسی صورت لا کے دکھا دیجئے، اور ویسی صورت کوئی نہیں لا پایا۔ اس بات کو آپ بتا رہے تھے۔ دیکھیے، عربوں کا مزاج اس طرح سے تھا کہ جب کوئی بات آ جاتی، کوئی لٹریچر آ جاتا، کوئی پوئٹری آ جاتی، آپ کو اس کی کئی ساری مثالیں ملے گی کہ ایک شخص آ کر پوئٹری کہتا ہے اور عام عرب بھی اس کے اندر کئی سارے فالٹس نکالتے تھے، اور یہ ان کے لیے ایک چیلنج ہوتا تھا۔ اس زمانے کے اندر جو چیلنج والی جو سب سے بڑی چیز تھی وہ تھی لینگویج۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زمانے میں لینگویج اور پوئٹری پیک پر تھی، عربک لینگویج اور پوئٹری۔ قرآن نہ پروز ہے نہ پوئٹری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ورڈز ہے، جو ردم ہے، جو فارمیٹ ہے، اسے دیکھ کر عرب اس زمانے میں دنگ اور ہکے بکے رہ جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کتاب، یہ ورڈز کسی بھی انسان کے نہیں ہو سکتے۔ وہی عرب جو ایک لائن آف پوئٹری کے اندر 10 فالٹ نکال دیا کرتے تھے، پورا قرآن نازل ہو گیا، اس کے اندر کوئی فالٹ وہ نہیں نکال پائے۔ اور یہ قرآن کا ایک سٹینڈنگ چیلنج ہے جو کسی نے آج تک نہیں فلفل کر پایا۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے کوشش نہیں کی، لیکن ساری کی ساری کوششیں بالکل ہی ناکام، اور بلکہ ایک ذلت والی چیزیں بنی اور لافنگ سٹاک ہے آج کے زمانے میں اگر کوئی دیکھے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کا جو سٹینڈنگ چیلنج ہے آج تک، اگر کوئی بھی آنسر کرنا چاہتا ہے اسے ظاہر سی بات ہے عربک زبان میں دینا ہوگا۔ قرآن میں کئی بار اللہ تعالیٰ نے کہا الف لام میم یاسین ہاں میم صاد، یہ تمام جو ہے یہ الفاظ عربک لیٹرز ہیں۔ انہی لیٹرز سے ہم دیکھتے ہیں اللہ نے قرآن کو پروڈیوس کیا ہے، کوئی اور لیٹر سے نہیں آیا ہے، یہ کوئی اور زبان میں نہیں ہے جسے کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی لینگویج ہے جو دنیا کے کروڑوں لوگ جانتے ہیں، اور یہ ایک سٹینڈنگ چیلنج زمانے سے قرآن میں کھڑا ہے، جس کے جواب میں جو چیز بنائی گئی وہ کوئی بھی ایویلیٹر دیکھ کر کے ایویلیٹ کر سکتا ہے کہ یہ قرآن کی بیوٹی، ایلوکوینس کو کبھی ریچ نہیں کر سکتی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس زمانے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، جو لینگویج اور پوئٹری کا زمانہ تھا، اس زمانے کے لوگوں کو ایک بہت بڑی دلیل
قرآن کی لینگویج میں اٹسیلف تھی. جیسے مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر لوگ میڈیسن کو بہت امپورٹنٹ سمجھتے تھے, طب کا زمانہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو جو سارے معجزے دیے گئے وہ اکثر طبی ٹائپ کے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو جادوگروں کا جو کنسیپٹ تھا, جو جادوگر اپنی کئی حرکتیں کیا کرتے تھے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے, جو میریکلز دیے گئے, وہ ایسے تھے کہ کوئی انسان دیکھ کر سمجھ سکتا کہ یہ اس سے بہت ہی ہائی لیول کی چیز ہے, یہ تو ریئل میریکل ہے. اور وہ اس ٹائپ کا لک ہے جیسے کہ لاٹھی پھینک رہے ہیں اور وہ سانپ بن رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ سارے معجزے دیے گئے, یہ عربک زبان جو پیک پر تھی, ڈکلائن پر بھی نہیں تھی, جو لٹریچر پیک پہ تھا, اور لوگ اس بات کو اپریشیٹ کر سکتے تھے اور پہچان سکتے تھے. لیکن سر صاحب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ زمانہ تھا لٹریچر کا, پوئٹری کا, ساری چیزوں کا, اور اس ٹائم پر اس طرح کی چیزیں دی گئیں اور وہ اس وقت ان لوگوں کو میریکل لگتا تھا زبان کے طور پر, لٹریچر کے طور پر. لیکن آج کا دور, یہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے, اس میں وہ کہاں ایز اے میریکل فٹ ہوتا ہے قرآن؟ قرآن ہر زمانے اور ہر دور کے لیے ہے. زمانے چینج ہوں گے لیکن اس کا میریکلس نیچر انسانوں کے دیکھنے کے لیے ہمیشہ باقی رہے گا. قرآن کی ایک آیت ہے سورہ فصلت میں, سورہ 41 آیت نمبر 53. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ سنوریہم آیاتینا فی الافاق, میں تمہیں زمین کے دور دراز علاقوں میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا. وفی انفسہم, ان کے خود کی جانوں میں, نفسوں میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا. حتی, یہاں تک کہ یتبین لہم انہ الحق, یہاں تک کہ یہ واضح ہو جائے گا کہ یہی حق ہے, یہی سچائی ہے. تو اللہ نے وعدہ کیا ہے, اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جو سائنس نے حال میں ڈسکور کیا ہے, 25 سال پہلے, مزید اس کو 50 سال پہلے, لیکن قرآن میں 1400 سال سے مینشن ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ تفصیلات تو ہمیں دیکھنی ہی چاہیے کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. جی میں چاہوں گا اور میں سمجھتا ہوں جی کہ لوگ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں سبجیکٹ سے. ہم کچھ مثالیں لیں گے. ایک مثال میں دیتا ہوں, ورلڈ کیسے بنا, اس چیز کے تعلق سے سائنٹسٹ بڑے زمانے سے آبزرویشن کر رہے تھے. جب پاورفل ٹیلیسکوپس انوینٹ ہوئے, انہوں نے یونیورس کو آبزرو کیا. آبزرو کرتے کرتے انہیں ایک چیز کا احساس ہوا, ایک ریئلائزیشن ہوا کہ پورا یونیورس سپریڈ ہو رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اسٹیون ہاکنز, جو زمانے کے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں, انہوں نے اپنی کتاب A Brief History of Time میں انہوں نے بتایا ہے the discovery of bridges of matter in space is one of the biggest discoveries of this century which gives irrefutable evidence to the Big Bang theory. وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو bridges of matter space میں ملے, اب انہوں نے کیا کیا کہ دیکھا کہ یہ جو bridges of matter ہے, الگ الگ جو میٹر ہے, اب یہ ہم نے جو دیکھا کہ یونیورس سپریڈ ہو رہا ہے, تو جب سپریڈ ہو رہا ہے تو یہ الگ الگ جو کمپوننٹس ہیں جوڑا جائے, ان کو اگر دیکھا جائے کہ ان کے بیچ میں ڈسٹینس اتنا تھا, ابھی ڈسٹینس اتنا ہو گیا, ان کے بیچ میں ڈسٹینس اتنا تھا, بڑھ گیا, یعنی کہ ہر جگہ پہ بڑھا جا رہا ہے. تو اس سے انہیں پروف ملا کہ یونیورس ایکسپانڈ ہو رہا ہے, سپریڈ آؤٹ ہو رہا ہے. انہوں نے ڈیڈکشنز کیا اور کیلکولیشن سے یہ بات کنکلوژنز پہ پہنچے. جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی ریکارڈنگ کرتا, ریکارڈنگ کرنے میں دیکھ رہے ہیں کہ سپریڈ ہو رہا ہے, تو اگر اس کو ریورس موشن میں پلے کریں گے تو کیا ہوگا, قریب آتا ہوا دکھے گا. تو انہوں نے وہ کیلکولیشن سے ڈیڈیوس کیا کہ یہ جو سپریڈ ہو رہا ہے یہ سپیڈ میں اگر ریورس موشن میں ہم ٹائم میں بیکورڈ دیکھیں گے تو یہ قریب آ رہا ہے. قریب آتے آتے ایک ایسا ٹائم تھا جب یہ سارے کے سارے ایک تھے. یعنی کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں یہ سورج ہے, یہ چاند ہے, یہ ستارے ہیں. کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ سارے ستارے, یہ سورج, یہ چاند, یہ زمین, یہ سب کے سب ایک تھے, سب کے سب ملے ہوئے تھے, جسے پرائمری نیبیولا کہتے ہیں. اب یہ جو سب کے سب ملے ہوئے تھے, اس کے بعد ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا, ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا تھا جسے کہتے ہیں بگ بینگ. بگ بینگ. جو دو سائنٹسٹ نے اس بات کو ڈسکور کیا, انہیں یہاں تک کہ نوبل پرائز ملا. بعد میں جا کر جو یہ تھیوری مانی جاتی تھی شروع میں, اس کے پروفز اور پروفز ملنے کے بعد اسے آج فیکٹ کے طور پر مانا جاتا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے سورۃ الانبیاء میں, سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یر الذین کفروا, کیا وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں, کیا وہ یہ دیکھتے نہیں. ذرا الفاظ پر غور کریے. اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں, انہیں اس بات کو دیکھنے کہا ہے. یعنی کہ ان کے لیے کچھ خاص بات ہے یہاں پر. ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, کہ آسمان اور زمین یہ دونوں کے دونوں رتقا. عربک زبان میں رتقا کا مطلب ہے گھلے ملے, سلے ہوئے, سٹچڈ. آسمان اور زمین یہ سب کے سب رتقا, کھلے ملے ہوئے تھے.
فَفَتَقْنَاهُمَا، فتقا کا مطلب ہے پھاڑنا. پھاڑ دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم Bang. نے ان سب کو سپلٹ اسنڈر کر دیا. بین کر دیا. وی سپلٹ دیم اسنڈر. اب یہ فتقا ورڈ میں بھی فورس دکھائی دے رہی ہے. اگر آپ اس آیت پر غور کریں تو کلیئرلی دکھ رہا ہے، کسی بھی دیکھنے والے کو یہ دکھ سکتا ہے کہ اس میں یہ بات دی گئی ہے کہ یہ سب کے سب ایک تھے، جو آج پتا چلا ہمیں. اور جو Early کوئی Big Bang وائلڈسٹ theory. امیجنیشن میں کوئی یہ سوچے کہ بھئی یہ سورج اتنا دور، یہ چاند اتنے دور، یہ ستارے اتنے دور زمین کے ساتھ ملے ہوئے تھے، یہ سب ایک تھا، یہ بات کسی کو شاید نہیں پتا ہوگی. سائنس کو بالاتفاق معلوم پڑی. قرآن میں یہ بات 1400 سال پہلے سے منشنڈ ہے، اور قرآن انچینج بک ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ روتقا گھلے ملے ہوئے تھے، اور یہ فتقا فورس کے ساتھ الگ ہوئے ہیں. فورس دکھ رہا ہے ورڈز میں. تو یہ بات کسے پتا ہو سکتی تھی؟ سائنٹسٹ تو بعد میں آ کے ڈسکوری کر رہا ہے، لیکن جس نے یہ پوری کائنات کو بنایا، جو اس کا کریٹر ہے، اسے تو یہ بات فار شور پتا ہے. He knows everything. He knows everything. تو پتا کیا چل رہا ہے کہ یہ بک جہاں سے آئی ہے، جو اس بک کا آتھر ہے ان ریئل، وہ آتھر کو یہ بات پتا تھی لانگ بیفور دا سائنٹسٹ ڈسکورڈ. سائنٹسٹ نے ڈسکوری کی اس سے بہت پہلے ہی ایک بگ بینگ تھیوری پتا تھی. اور کسے پتا تھی اس زمانے میں؟ اس کی کتاب کے آتھر کو، جو اس دنیا کا اس کے بنانے والا علاوہ ہے. کوئی مثال اور؟ ایک اور مثال آپ نے شاید خود بھی، میں نے بھی، اور ہو سکتا ہے بہت سارے یہ پروگرام کے دیکھنے والوں نے بھی اسکول میں پڑھا ہوگا کہ دا سن از اسٹیشنری. سن فکسڈ ہے ایک اپنی جگہ جگہ پر ہے. لیکن 1980s کی بات ہے، سائنس نے جب ایسا پاورفل اکوپمنٹ ڈسکور کیا جس سے کہ سن کو اور کلوزلی آبزرو کیا جا سکا. آبزرویشن کے بعد پتا چلا کہ دا سن از اسٹیشنری ان ریلیشن ٹو دی ارتھ. زمین کے ساتھ جہاں تک تعلق ہے تو سن ایک ہی جگہ پر سمجھا جاتا ہے، لیکن ان ریالٹی سن گول گھوم رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ زمین جو گول گھومتی ہے تو ایک چکر گول جب پورا کر لیتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ دن رات. ایک دن جو کمپلیٹ ہوتا ہے، دن اور رات پورا ہو جاتا ہے. اور جو ایک ریولیوشن جسے کہتے ہیں، جسے ایک گول چکر سورج کے گول کاٹتی ہے، راؤنڈ گھومتی ہے، وہ پورے ایک سال کا، ایک سال کا مدت ہوتی ہے. سورج بھی گول گھوم رہا ہے. آبزرویشن سے انہیں پتا چلا کہ جو سورج گول گھوم رہا ہے وہ اپنا ایک چکر جو کمپلیٹ کرتا ہے تو ہمارے 25 دنوں کے برابر ہے. اس کا ایک دن جیسے کہ ہمارے 25 دنوں کے برابر ہے. ایک راؤنڈ جب ایک سورج گھوم لیتا ہے. سرکل روٹیشن. اوکے. اور جو ملکی وے گیلیکسی ہے جس کے اندر لاکھوں ستارے ہیں، اس میں سے ایک چھوٹا سا ستارہ سورج ہے. تو سورج یہ گیلیکسی میں بھی موومنٹ کر رہا ہے 150 مائلز پر سیکنڈ کی سپیڈ پر. اور جو پوری گیلیکسی کا گول چکر کاٹ کے جب واپس آتا ہے اپنی جگہ پر، وہ 20 کروڑ سال کی مدت ہوتی ہے. یہ کمپلیٹ ریولیوشن ہے. وہ گیلیکسی کے سینٹر کے گول گول سارے ستارے گھوم رہے ہیں. اور یہ اللہ کی تعریف کہ چاند زمین کے گول گول گھوم رہا ہے، زمین سورج کے گول گول گھوم رہی ہے، سورج سارے ستاروں کے ساتھ گول گول گھوم رہا ہے. اب یہ ریسنٹ ڈسکوری ہے. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الانبیاء میں، سورہ 21 آیت نمبر 33، هو الذی خلق اللیل والنہار، وہی تو ہے جس نے رات کو بنایا اور دن کو بنایا، والشمس، سورج کو بنایا، والقمر، چاند کو بنایا. اور پھر اللہ نے کہا کل فی فلق یسبحون، سارے کے سارے اپنی فلک میں یسبحون مطلب گھوم رہے ہیں. اب یہاں پر الفاظ پر غور کریے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا سورج اور چاند گھوم رہے ہیں، کہا کل، سب کے سب. سورج بھی، چاند بھی، سب کے سب، پورا ملکی. پتا چلا یہ سب کے سب. اور یہی فیکٹ ہے کہ سب کے سب گھوم رہے ہیں. یہ ایک بہت ریسنٹ ڈسکوری ہے. قرآن میں 1400 سال پہلے سے دیا ہوا ہے کہ سورج بھی گھوم رہا ہے، چاند بھی گھوم رہے ہیں، سب کے سب گھوم رہے ہیں. زمین بھی گھوم رہی ہے، سارے ستارے بھی گھوم رہے ہیں، سب کے سب گھوم رہے ہیں اپنے آربٹ میں. صاحب یہ دو مثالوں پر ہم یہاں پر رکتے ہیں کیونکہ ایپیسوڈ میں وقت بہت کم بچا ہے. اور بھی بہت ساری مثالیں ایسی ہیں جو آپ کو یہ پروف دیں گی کہ قرآن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، آنے والے وقتوں کے لیے بھی اور پچھلے وقتوں کے لیے بھی. چاہے اس کے لٹریچر اور زبان کا معاملہ ہو، چاہے اس کی سائنٹیفک ریسرچ اور تحقیق کا معاملہ ہو، قرآن میں ساری تحقیق اپنی جگہ اٹل ہیں اور وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتی ہیں. لیکن بہت سارے شاکنگ فیکٹس ایسے ہیں جو ہم اگلے ایپیسوڈ میں ضرور آپ کے سامنے لائیں گے. ضرور دیکھیے گا اگلا ایپیسوڈ فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
محمد رسول الله محمد رسول الله أرجو رضاك يا الله أنت الرحيم يا هبني السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم ان تمام بھائیوں اور بہنوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے آئی پلس ٹی وی کو اس مشکل دور سے بچانے میں ہر ممکن کوشش کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اس کار خیر کا آپ کو بھرپور جزا ملے۔ یقیناً یہ اللہ ہی کی مدد اور اس کے بعد آپ بھائیوں اور بہنوں کا ساتھ ہے کہ آئی پلس ٹی وی آج ہمارے درمیان برقرار ہے، اور انشاءاللہ یہ اسی طرح مسلسل چلتا رہے گا۔ ہماری یہی کوشش رہے گی کہ یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ اور بہتر انداز میں چلتا رہے۔ بس تو اب آئی پلس ٹی وی دیکھتے رہیں اور ساتھ جڑے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنے ڈی ٹی ایچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے مجھے جس ہدایت اور علم کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جو زمین پہ برسی۔ اس زمین کا ایک حصہ زرخیز تھا جس نے پانی اپنے اندر جذب کر لیا، اور گھاس اور بہت سی سبزیاں اگائیں، جبکہ اس کا ایک حصہ بنجر تھا جس نے پانی جذب تو نہیں کیا تاہم روک لیا۔ اس پانی سے اللہ تعالی نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، لوگوں نے اس سے پانی پیا اور پلایا اور کھیتوں کو سیراب کیا۔ وہ بارش زمین کے ایک اور حصے پر بھی برسی جو چٹیل میدان تھا، نہ پانی روکتا تھا اور نہ گھاس اگاتا تھا۔ یہ پہلی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کی، اور اللہ تعالی نے اس علم و ہدایت سے اسے نفع پہنچایا جس کے ساتھ مجھے بھیجا، سو اس نے خود بھی دین سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ اور یہ دوسری مثال اس شخص کی ہے